الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے ساتھ. مکی زندگی میں توحید کی دعوت پر زیادہ زور دیا گیا، اور بت پرستی سے روکا گیا. جو مشرکین مکہ کو بہت برا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا کیوں کہتے، ظاہری بات ہے کہ جب ان کے معبودوں کو برا کہا جائے گا تو وہ غصے میں آئیں گے. اب اگر صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو ترکی بترکی جواب دے دیں تو اس سے دعوت کے کام پر اثر پڑ سکتا تھا. کہ وہ بکھر جائیں گے، دین کی بات نہیں سنیں گے اور ہٹ دھرمی پر آ جائیں گے، ضد پر آ جائیں گے. تو دعوت کے کام کی جو بڑھوتری ہونی چاہیے اس کے اندر کمی آ جائے گی. اور اصل مقصد نبی کا کام دعوت کا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی جتنی ہو سکے دعوت دے. تو ایسے موقع پر اخلاق عالیہ کا ثبوت دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت بلند ہیں، اس کے باوجود دعوت کا کام کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس بنا پر یہ 3 اخلاقی نکتے جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ یہ 3 اخلاقی نکتے آج بھی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے مفید ہے، مناسب، اس سے کام کو فروغ ملے گا۔ یہ 3 نکتوں پر تو کتابیں لکھی گئی۔ نمبر 1، بجائے اس کے کہ مشرکین کے ساتھ اور مخالفین کے ساتھ ترکی بترکی جواب کیا جائے، اس کے بجائے عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ بہت سی بگڑی ہوئی بازیاں عفو و درگزر کے ذریعے سے سنبھل جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنبھل جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، درگزر سے کام لیا جائے۔ بہت زیادہ غصہ اور جوش بتانے سے کبھی کام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا درگزر سے کام لیجیے۔ ایک بات، بھلی باتوں کو اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے رکھتے رہیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کے کام، بھلے کام کو عرف کہتے ہیں، معروف کہتے ہیں۔ یہ معروف کام کو یعنی بھلائیوں کی دعوت کو جاری رکھا جائے۔ اور نمبر 3، جب کم علم اور جاہل لوگ اعتراضات کی بھرمار کر دیں، آپ کی مخالفت کریں، تو ان کو جواب دہی کرنے کے بجائے ان سے اعراض کر لیا جائے، نظر انداز کر لیا جائے، ایسے لوگوں کو خود بخود خاموش ہو جائیں۔ اب جاہلہ باشد خاموشی، بہت زیادہ اعتراض کرنے والوں کا جواب خاموشی ہے۔ جو بہت اعتراضات کرتا ہے اس کو جوابات مت دو، خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو جائے۔ وہ اعتراض کرے گا، آپ جواب دیں گے، وہ اعتراض کرے گا، آپ جواب دیں گے، سلسلہ دراز ہو جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ پہنچے گا۔ تو 3 چیزیں ہوں گی، خذ العفو، عفو درگزر، سامنے والا دشمنیاں کر رہا ہے، مخالفتیں کر رہا ہے، درگزر کیے، لیٹ گو، ہمارے کہتے ہیں لیٹ گو کر دو۔ بھلائیوں کی دعوت نہ چھوڑے۔ ہم کو روزانہ واٹس ایپ پر لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ کام نہیں چھوڑیں، کام کر رہے ہیں، ایسے ہیں ویسے، یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کام کرتے جاؤ۔ ہاتھی چلتا رہتا ہے، کتے ادھر ادھر سے بھونکتے رہتے ہیں،
کام میں لگے رہو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو، بس اپنے کام سے کام رہو، کیونکہ مخالف یہ چاہتا ہے کہ آپ کام سے ہٹ جائیں، اس لیے وہ اعتراض میں لگا دے گا۔ جب ہم اس کی اعتراض کی جواب دہیوں میں لگیں گے تو اصل کام جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ دہلی کی جامع مسجد میں بزرگ لوگ بیٹھے رہتے تھے پہلے، تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگوں کی شان کیا ہوتی ہے، ذرا معلوم ہو، الگ الگ قسم کے بزرگ ہوتے ہیں۔ تو کل جامع مسجد میں جاؤ، ایک صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، ان کو ایک چپت مارو، ایک تھپڑ لگاؤ، وہ گئے اور وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، انہوں نے جا کر دھڑام سے تھپڑ لگے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا، تلاوت ختم نہیں کی۔ جب نماز کا وقت آیا تو تلاوت ختم کی، تو وہ آدمی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھئے، کیا بات ہے؟ کہا میں نے آپ کو ایک تھپڑ ماری تھی ابھی، آپ نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا مجھے، تھپڑ بھی نہیں ماری، پوچھا بھی نہیں کہ کائے کو مار رہے، کیا میں نے تیرا بگاڑا کیا؟ اکثر علماء مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلان صاحب یوں لکھتے ہیں، یوں لکھتے ہیں، یوں کہتے ہیں، تو بھئی ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ ان کے ساتھ نہ لینا نہ دینا، نہ ایک پائی کا نقصان نہ ایک پائی کا نفع، کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے کہا حسد کی وجہ سے، تم اپنے کام میں لگے رہو، ان سے جو ہے آپ کی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ فکر مت کرو، غم مت کرو، سرکار سے بڑا سچا نبی کوئی ہے؟ سرکار سے بڑا دائی کوئی ہے؟ مکے والے میٹنگ کر کر کے حضور کے لیے نام تجویز کرتے تھے کہ شاعر کہو، ساحر کہو، کاہن کہو، مجنون کہو، لیکن کہیں آپ نے پڑھا کہ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے حضور نے دین کا کام چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ وہ بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو چپت رسید کیا میں نے، تو آپ کو جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا میں کیا کر رہا تھا؟ کہا آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ اگر میں تمہاری چپت کی طرف متوجہ ہوتا اور تم کو جواب دیتا، تم مجھے جواب دیتے، ہماری ہاتھا پائی ہوتی، بات چیت ہوتی، گفتگو ہوتی، یہ سب گفتگو پر کوئی اجر ملتا، کوئی صلہ ملتا اللہ کی؟ کہ چلو بھائی مولانا نے اچھا جواب دیا، ان کو ہر جواب کے اوپر 100 نیکیاں دے دو، کیسا ہے؟ کچھ نہ ملتا۔ میری 10 منٹ ضائع ہوتی اور 10 منٹ میں الحمدللہ میں نے 10 آیتیں پڑھی اور 10 آیتوں میں 100 حروف پڑھے اور ہر حرف کے اوپر اللہ نے 10 نیکیاں مجھے عطا فرمائیں، تو نیکیاں لوٹنا چھوڑ کر میں فضول کام کیسے کرتا؟ اس بنا پر میں نے سوچا کہ جواب دوں گا تو نقصان ہوگا، جواب نہیں دوں گا تو اللہ کے یہاں اجر قرآن پڑھنے کا ملتا ہی جائے گا، ملتا ہی جائے گا، نیکیاں چھوڑ کر یہ کام میں کیوں لگوں؟ دوسرے بزرگ تھے، ان کو جا کے تھپڑ ماری، وہ بھی کھڑے ہوئے، ایک تھپڑ اس کو ماری اور اپنے کام میں لگ گئے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
فرمایا قرآن کریم میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تم اتنا بدلہ لے لو، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ میں نے اس کو کچھ پوچھا بھی نہیں، اس نے تھپڑ مارا، میں نے تھپڑ مارا، وہ اپنے کام میں لگا، میں اپنے کام میں لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ جیسے گلاب کا پھول جو ہے اس کی خوشبو الگ ہے، پھر موگرا جو ہے اس کی خوشبو الگ ہے، اور چمیلی کی خوشبو الگ ہے، اور نرگس کی خوشبو الگ ہے، اس طرح بزرگوں کے طریقے اور بزرگوں کی جو اخلاقی کیفیات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اگر باغ کے اندر سبز گلاب ہوں مزہ نہیں آئے، لیکن باغیچے میں طرح طرح کے اور رنگ رنگ کے پھول اور خوشبودار پھول ہوتے ہیں تو آدمی وہ باغ میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ دل بہل جائے۔ تو تین باتیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوئی؟ سبق پڑھا رہا ہوں نا، میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر تو پہلے کرتا تھا، اب تو چھوڑ دیا تھا۔ خذ العفو، عفو درگزر یعنی معافی تلافی، لیٹ گو۔ جھگڑے ہوتے ہیں تو تیسرا آدمی آگے کہتا ہے لیٹ گو کر دو، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے لیٹ گو کرنا۔ تو عفو درگزر کو شیوا بناؤ، دعوت کے کام کے لوگوں کو نصیحتیں میری، اعتراضات پر مت جاؤ، وہ یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے، کام۔ دوسرا وامر بالعرف، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھو، بھلائی کا حکم کرو، بھلائی کی باتیں بتاؤ، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ۔ دو، اور نمبر تین اعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہیں ان کی جواب کی پیروی میں مت پڑو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو ان کا کام کرنے دو، تم اپنا کام مت چھوڑو۔ تین سبق یاد ہوئے، اچھی طرح یاد ہوئے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس پر واقعہ سنا رہا ہوں، اور واقعہ کہیں جیب میں سے نہیں سناتا ہوں، میں بخاری میں روایت موجود ہے وہاں سے سناتا ہوں۔ اویینہ ابن حصن فزاری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اویینہ ابن حصن فزاری، اور حضور نے ان کو انعام بھی دیا۔ ان کے ایک بھتیجے تھے حر ابن قیس۔ حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عمر کے دربار میں ان کو اچھی رسائی حاصل تھی۔ کیوں رسائی حاصل تھی؟ اس لیے کہ ان کو قرآن کریم میں مہارت بہت تھی۔ حضرت عمر کے قریب وہی لوگ رہتے تھے جن کو قرآن کریم سے بڑی نسبت و تعلق، جیسے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم میں بڑی مہارت، تو حضرت عمر ان کو اپنی شورا کے اندر جگہ دی، تو رات دن آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ خلافت عمری، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں عیینہ ابن حصن فزاری مدینے آئے، اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ امیر المومنین کے ساتھ تیرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ذرا میرے کو ٹائم دلا دے، کچھ باتیں کرنی۔ اب نہیں معلوم بیچارہ حر ابن قیس کو کہ یہ کیا بدتمیزی کرے، کیا کہنے والا ہے یہ تو معلوم نہیں۔
تو انہوں نے کہا حضرت عمر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہاں کوئی دربان تو ہے نہیں، آپ چلیں؟ کہ نہیں، ذرا آپ سفارش کر دو، پھر میں جاؤں تو اچھا ہے، لے کے چلوں گا تم کو۔ حور بن قیس نے کہا میں لے کے چلتا ہوں۔ لے کے چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ علیہ سلیب کی عیینہ ابن حصن فضائی ہیں۔ حور بن قیس نے کہا یہ آپ سے ملاقات کے لیے ہیں، کچھ باتیں ان کو کرنی۔ حضرت عمر نے اجازت دی، بات کی، یہ کیا کرنی ہے؟ اب انہوں نے بات شروع، اے خطاب کے بیٹے، عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، ہم کو تو زیادہ مال نہیں دے رہا، اور تو انصاف سے کام بھی نہیں لے رہا ہے۔ گیا حضرت عمر کا دماغ، ڈنڈا اٹھایا۔ حضرت عمر کے پاس تو ڈنڈا رہتا ہی تھا، ہمیشہ ڈنڈا رکھتے تھے، گڑبڑ کرے اس پر ڈنڈا برس جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی کوڑا تھا، فوراً اٹھایا، کیونکہ اس کی دونوں باتیں غلط تھیں۔ ایسا نہیں کہ خالی خالی غصے ہوتے تھے حضرت عمر جس کے اس کے پر ڈنڈے برساتے تھے، ایسا نہیں، ضرورت پڑتی تھی تو بھئی دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کوئی ٹیبلٹ ہمیشہ تھوڑا رہتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، بخار آیا تو بھئی ڈولو لے لی، بغیر بخار کے تو کوئی لے گا۔ تو یہ ڈنڈا جو ہے دوائی، جو بیمار ہوتے تھے ان کو دوائی دی جاتی تھی۔ ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے پیسہ بہت نہیں دیتے، تو پیسہ کہیں سب کو تھیلے بھر بھر کے اٹھا کے دینے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے، انصاف سے دیا جائے گا، جس کا جو حق بنتا ہوگا وہ دیا جائے گا، آنکھیں بند کر کے تھوڑا دیا جائے گا۔ یہ بات بھی تو غلط رہی۔ اور حضرت عمر کے انصاف کا تو اتنا زبردست چرچا تھا کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر بکری بھی پانی پیتی تھی اور پڑوس میں بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا، حالانکہ بھیڑیا کبھی بھی بکری کو چھوڑے گا، لیکن دونوں ساتھ پانی پیتے تھے۔ یہ کاہے کا اثر تھا؟ حضرت عمر کے انصاف کا اثر جانوروں پر بھی تھا، انسانوں پہ تو تھا ہی لیکن جانوروں پہ بھی تھا۔ انصاف ایسا زبردست تھا، حضرت عمر کی عدالت کا چرچا تھا۔ گاندھی جی نے لکھا کہ اگر تم دیش کو پرگتی دینا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے حضور کے دو کمپینین عمر اور ابو بکر کا لائف اسٹائل ہونا چاہیے، تو یہ دیش پرگتی کرے گا۔ 1932 میں ہریجن اخبار کے اندر یہ بات لکھی تھی۔ ایک اخبار نکالتے تھے گاندھی جی، اس کا نام ہریجن۔ ہریجن کا کنسیپٹ مسلمانوں کا ہے، اصل لے لیا انہوں نے۔ تو دو اعتراض کیے تھے عیینہ ابن حصن نے، اور دونوں غلط تھے، اس لیے حضرت عمر کا ڈنڈا حرکت میں ہے۔ اب حور ابن قیس گھبرائے گیا تو بے عزتی تھئی جائے یار، کاکا نہیں، چچا جان کی بے عزتی ہو جائے گی، ابھی ڈنڈے برسیں۔ اتنی بڑی مجلس کے اندر حضرت عمر تو حق کے اندر کسی کی پرواہ کرتے نہیں، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، بادشاہ کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تو بادشاہ برابر اور غلام برابر، جیسے صف کے اندر کھڑے ہوئے تو بادشاہ برابر اور غلام برابر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ بس۔ حضرت عمر ذرا یوں کھڑے ہوئے ڈنڈا لے کر اس کی عزت افزائی کے لیے، عیینہ ابن حصن کی، تو حور ابن قیس گھبرائے کہ یار
بیچارے کی بے عزتی ہو گئی، لایا نہیں ہوں، میرا بھی مسئلہ ہو جائے گا، رشتہ داری ہے، میں لے کے آیا، یہ باہر جا کے کہہ گیا تو لے گیا مجھے مار کھیلوا دیا، کیا کریں؟ خالی پٹائی کروا دی۔ اور بھائی بڑوں کے یہاں بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اعتراض بھی کرو تو کچھ ذرا تمیز ہونی چاہیے، کوئی سلیقہ ہونا چاہیے، کوئی انسانیت ہونی چاہیے، اس طرح سے کرو تو اعتراض کا جواب بھی نکلے گا، ہر چیز کا جواب ہے بھائی۔ خالی تم کو اعتراض کرنا آتا ہے تو سامنے والے کو جواب دینا بھی آتا ہے، نہیں دیتا مت سمجھو کہ اسے کو نہیں آتا اور جواب نہیں دے پاتا، وہ اس کی شرافت کی وجہ سے جواب نہیں دیتا، اس نے شرافت کو مد نظر رکھا، آپ نے شرافت کا دامن چھوڑ کر منہ پھٹ ہو گیا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض کرنا ہے، سب سے مشکل کام جواب دینا ہے۔ وہ دروازہ جب پرانا ہو جاتا ہے نا، لکڑی کا دروازہ، تو آج کل تو سب پلاسٹک کے دروازے آ گئے، پہلے لکڑی کے دروازے تھے، پرانے ہو جاتے تھے، جیسے مجاگرے پرانے ہو جاتے تھے، دروازہ کھولو تو بھی چوں کی آواز آتی تھی، بند کرو تو بھی آواز آتی، تو کیوں کی آواز آتی ہے؟ دروازہ جب اولڈ ہو جاتا ہے، مجاگرے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو کارپینٹر آ کے کہتا ہے اس میں آئل ٹپکاؤ، یہ بہت کیوں کرتے ہیں نا، ان کے مجاگرے دماغ کے ڈھیلے ہو گئے، اس کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سنتوں پہ اعمال پہ آنا چاہیے، دوسروں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، خود کے عمل کو دیکھتے نہیں، خود کتنے ہیں، کہاں ہیں، دامن میں کبھی جھانک کے دیکھا ہے؟ دوسروں کی آنکھوں کا ذرہ بہت بڑا شہتیل بن کے نظر آتا ہے، اور تیری آنکھوں کے اندر تنکے پڑے ہوئے وہ تجھے نظر نہیں۔ اس لیے اعتراض کرنا آسان ہے دوستو، اعتراضات چھوڑو، کام میں لگ جاؤ، کون کیا کر رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ اب حضرت عمر کے ڈنڈے کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہی طریقہ ہے، حضرت عمر کا چلتا ہوا ڈنڈا روکے، اس کے لیے قرآن کی ضرورت، کس کی ضرورت؟ قرآن شریف کی ضرورت۔ رکیں گے تو قرآن سے رکیں گے، رکیں گے تو اللہ کے حکم سے رکیں گے، باقی دوسری کسی چیز سے نہیں رکیں گے۔ حور ابن قیس کو اللہ نے قرآن کریم میں مہارت دی، اس لیے حور ابن قیس نے فوری طور پر یہ آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ جیسے ہی آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، ڈنڈا رکھ دیا، سب غصہ قرآن کی ایک آیت نے ختم کر دی، ایک آیت خالی قرآن، ہم تو قرآن ختم کر دو جب بھی سامنے والے پر اینڈ کا ختم نہیں ہو، وہ ہٹ جا نہیں تو میں تیری دیکھنے جیسی کر دیتا، ہٹ جا، قرآن نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت سنی اور آیت سنتے ہی بالکل بیٹھ گئے، ڈنڈا رکھ دیا، قرآن آیا اور حور ابن قیس نے کہا ان ھذا لمن الجاہلین، یہ میرے چچا جان اچھی طرح آپ کی شان سے واقف نہیں ہے، اس لیے ایسا اعتراض کیا۔ حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، درگزر کر دیا۔ کیوں درگزر کیا؟ سامنے والے نے قرآن شریف پڑھ لیا، آیت پڑھ لی قرآن کریم کی، غصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے پڑھنے سے غصہ ختم ہوتا ہے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ منور بھائی آج 3 منٹ زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، 30 کا ٹائم آپ چل سکتے ہیں، تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر 2-4 منٹ اوپر ہو گئی ہو تو میں آپ حضرات سے بہت معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا